الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، چہرے پہ داڑھی سجا لی، پگڑی باندھ لی اور لباس وضع قطع ٹھیک ہو گیا تو یہ ہماری جو ہے وہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے، یا ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنات کو اس زمین پر پیدا کیا تو انسان کی تخلیق سے 4000 سال پہلے تک یہ انسان آباد رہے، تو ان جنات کی آبادکاری کا مطلب بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہی تھا ان کی پیدائش کا کہ یہ جو ہے وہ میری عبادت کریں گے اور میری قدرت کو ظاہر کریں گے، لیکن انہوں نے سوائے لڑائی جھگڑے فتنے فساد کے کچھ نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا کر کے ایک نئی مخلوق کو بنایا جسے انسان کہا جاتا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے میری عبادت کرنی ہے اور صاف صاف راستہ متعین کر دیا کہ یہ راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو مجھے راضی کر پاؤ گے، میرے محبوب کو راضی کر پاؤ گے اور جنت حاصل کر پاؤ گے، اور یہ راستہ ہے جس پہ چلو گے تو مجھے بھی ناراض کرو گے، میرے محبوب کو بھی ناراض کرو گے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اس پہ چلو، اور نہ ضالین لوگوں کے راستے پر چلو، نہ مغضوب لوگوں کے راستے پر چلو، یعنی دائیں بائیں والے راستے کو چھوڑ کر بالکل صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس پہ چلو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم بہت سارے معاملات کے اندر، بالخصوص شادی بیاہ اور فوتکیوں کے اندر، ہم اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں پہلی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی اولاد ہے، ان میں سے ایک بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، وہ بیٹا بیمار ہوا تو آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے۔ چیک اپ کرنے کے بعد، ٹیسٹ لینے کے بعد جب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیماری کا ہم نے پتہ لگا لیا، تشخیص ہو چکی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کے گھر کا جو پالتو بکرا ہے آپ نے اسے ذبح کرنا ہے اور اس کا گوشت اور یخنی اور اس سے آپ نے اس کا علاج کرنا ہے، یعنی اس کا وہ گوشت کھلانا ہے اس کو اور یخنی بنا کے کھلانی ہے۔ تو آپ وہاں سے اٹھیں گے، گھر آئیں گے، آپ نے شوق سے، بڑے نخرے سے، بڑی محبت کے ساتھ ایک بکرا پالا ہوا ہے گھر میں، آپ فوراً آئیں گے، آپ کی بیوی آپ کو منع کرے گی، بیٹیاں منع کریں گی، بیٹے منع کریں گے، سارے منع کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس بکرے کو فوراً سے ذبح کریں گے اور آپ یوں کہیں گے کہ یہ میری بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، میں اس بکرے کو ذبح کروں گا اور اس بیٹے کو اس کا گوشت کھلاؤں گا، یخنی پلاؤں گا، تب یہ میرا بیٹا صحت مند ہوگا۔ اس کا علاج ہی یہی ہے۔ سب کے منع کرنے کے باوجود آپ اس بکرے کو ذبح کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بکرا جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہے اور وہ بیٹا جو ہے وہ آپ کا مقصد ہے۔ بیٹا جو ہے وہ آپ کا بازو ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کا وارث ہے۔ اس لیے آپ اس بیٹے کے لیے اس بکرے کو فوراً سے ذبح کر دیں گے، قربان کر دیں گے۔ لیکن بادل نہ خواستہ اگر ایسا ہو کہ یہ والا بکرا آپ کا بیمار ہو جائے اور آپ اسے پکڑ کر ڈاکٹر، جانوروں والے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر اس بکرے کو چیک اپ کرے، اس کے ٹیسٹ لے، اس کو چیک کرے اور کہے کہ جی آپ کے بکرے کی تشخیص ہم نے بیماری کی کر لی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ جو آپ کا بیٹا ہے اسے ذبح کریں اور اس کا خون اس بکرے کو پلائیں یا اس کا گوشت اس بکرے کو کھلائیں تو یہ بکرا ٹھیک ہو جائے گا، آپ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ پاگل ہیں،
اور اگر آپ گھر میں آ کر ایسا کریں گے بھی تو آپ کو سب پاگل بھی کہیں گے، بے وقوف بھی کہیں گے، اور آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کہیں گے، اس لیے کہ آپ ضرورت کے اوپر مقصد کو قربان کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی تمام تر ضروریات کو قربان، تمام تر ضروریات پر دین کو جو ہمارا مقصد تھا اسے قربان کر رہے ہیں۔ کہیں ہماری کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے نماز فوت ہو رہی ہے، اور کہیں ہم اس تجارت کی وجہ سے اللہ کے دین سے، اللہ کے حکموں سے غافل نظر آتے ہیں۔ اور شادی بیاہوں کے اندر تو بالکل ہم اللہ کے احکامات کو قتل کرنے والے نظر آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور دوسری مثال آپ لے لیجئے، آپ کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے، موبائل کو بنائے جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کال سنی جائے، کال کی جائے۔ آپ جب فیس بک کھولتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، یوٹیوب چینل چلا رکھتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، کوئی بھی آپ اس کے اندر پروگرام چلاتے ہیں، تو جب باہر سے کال آتی ہے تو یہ موبائل آپ کی اس دیگر ضروریات کو پیچھے کر دیتا ہے اور اپنا اصل مقصد سامنے کرتا ہے، اور آپ کو سارے پروگرام سائٹ پہ کروا کر آپ کو کال سننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یعنی جو اس کا اصل مقصد ہے بنائے جانے کا، وہ ہے کہ آپ اس سے کال سنیں، کال کریں۔ جب آپ کی باہر سے کال آئے گی تو آپ کے سارے آٹومیٹکلی وہ جو آپ کے پروگرامز ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، جو بھی چلا رہے ہیں، وہ رک جائیں گے اور آپ کو کال اٹھانے کا موقع فراہم کرے گا یہ موبائل۔ تو موبائل بھی اپنا مقصد سمجھتا ہے کہ میرے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، لیکن میں اور آپ اپنا مقصد بھول چکے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں چند لمحوں کے لیے آئے ہیں، چند منٹوں کے لیے آئے ہیں، پل بھر کی خبر نہیں ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کو اپنی ضروریات پر اپنے مقصد کو قربان کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے کہ اچانک موت آ جائے اور اللہ ہم سے سوال کرے اور ہم اس کا جواب دینے سے قاصر ہو جائیں۔ لہٰذا اپنی ضروریات کو اپنے مقصد پہ قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا